سورہ فاتحہ 114 سورتوں میں سے پہلی سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 میں سورہ حجر میں سبع من المثانی اور اسی طرح قرآن عظیم رکھا۔ 114 سورتوں میں کسی سورت کو قرآن کا نام نہیں دیا گیا۔ پوری قرآن اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو کیا کہا کہ یہ پوری قرآن ہے، یہ پوری مطلب پوری قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، پوری قرآن کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ بھی ہے۔ یہ سبع من المثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی کوئی سمجھ گیا تو وہ پورا قرآن سمجھ گیا۔ اور یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے شفا بھی رکھی۔ 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے اپنی تعریف بیان فرمائی، تعریف خداوندی۔ کیسے تعریف؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی۔ پہلے ہی لفظ کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ۔ اب اللہ خود 3 لفظوں سے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ رب العالمین، ساری کائنات کا پالنہار میں اکیلا۔ سارے جہاں، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ انسانوں کا پالنے والا، جانوروں کا پالنے والا، نباتات کا پالنے والا، جمادات کا پالنے والا، ہر قسم کی مخلوق جو بھی نظر آ رہا ہے کہاں بھی ہو، ساری ذرے ذرے کا پالنہار کون ہے؟ دوسری تعریف الرحمن الرحیم، خوب رحم کرنے والا ہے۔ خوب 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے، رحمان بھی رحیم، دونوں میں بھی رحم کے معنی ہے، مطلب خوب رحم کرنے والا۔ دنیا میں تو وہ فرق نہیں کرتا کافر ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا کہ مشرکین جب سمندر کے درمیان میں ہوتے تھے، جب موجوں کو دیکھتے تھے، ان کو اپنی موت نظر آتی تھی، تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین، اللہ کو پکارتے تھے۔ کون؟ مشرک جو زندگی بھر مورتی پوجا میں لگے تھے، وہ اللہ کو پکارتے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فلما نجاهم الى البر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا۔ جو مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، وہ بھی جب ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتا تو اللہ اس کی بھی ضرورت پوری کرتا۔ یہ کون ہے؟ رحمان رحیم۔ کتنے غیر مسلم ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی کے مالک، بڑی بڑی پراپرٹی کے مالک، ہاں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلات، بڑے بڑے کاروبار، کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ جب بھی وہ ضرورت کے لیے پکارتے تو اللہ ان کی پکار سنتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہے اور غیر مسلموں پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف کس کے واسطے ہے؟ ایمان والوں۔ آخرت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہے کہ ان کو بھی جہنم کی آگ لگے گی، حدیث مبارک ہے۔ لیکن وہ آگ ایسی ہوگی جو صرف پیروں کے نیچے ہوگی، لیکن اس پیروں کے نیچے آگ کی وجہ سے دماغ کھولتا ہو، ایسی جہنم کی آگ ہوگی۔ تو خیر ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کھانا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، لیکن آخرت میں صرف ایمان والا
تیسری صفت مالکی یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ کسی کے زور پر فیصلہ نہیں کرے گا، مالک بن کر فیصلہ کرے گا۔ اور جو مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا اپنا چلتا ہے، جو کسی کے زور زبردستی سے فیصلہ کرے تو وہ جیسا آرڈر ہے ویسا سنتا ہے، جیسا کہ آپ کے مدرسے کے اساتذہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر جو منتظم ذمہ دار ہیں ان کی سن کر کے کرتے ہیں، تو ان کا مکمل کنٹرول نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا زور، وہ جس کو چاہے جنت دے دے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ جس کو چاہے جہنم کی آگ سے نکال دے، وہ مالک بن کر فیصلہ کرے گا۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے لوگ پراپرٹی کے مالک، کنٹری کے مالک، شہر کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن یہ عارضی مالک ہے۔ وہاں عارضی مالک بھی کوئی نہیں بنے گا، کوئی عارضی مالک بھی نہیں بنے گا۔ تو قیامت کے دن کا مالک، یہ 3 آیتوں کی تفسیر تھی۔ کون سی 3 آیتوں کی؟ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اپنی تعریف بیان فرمائی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اقرار کروایا اپنے دلوں کو شرک سے پاک کر، اپنے دلوں کو خالص توحید، خالص توحید۔ 2 جز ہے آیت نمبر 4 کے، کتنے جز ہیں؟ ایک ٹکڑا ہے ایاک نعبد، کیا مطلب؟ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شرک سے پاکی ہے، شرک سے صرف عبادت اللہ کی کرنا، عبادت صرف مورتیوں کی عبادت کرنا حرام، شرک، درگاہوں کی عبادت پوجا کرنا حرام، شرک، مزاروں پر جا کر عبادت کرنا، ان کی عبادت کرنا حرام، شرک۔ یہ سب ایاک نعبد میں آ گیا، اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے، ایک جز ہو گیا۔ اس جز کو مان لینے سے ہم شرک سے تو پاک ہو گئے، لیکن ابھی بھی خالص توحید نہیں آیا، خالص توحید ابھی بھی نہیں آیا۔ شرک سے پاکی تو ہو گئی، شرک سے پاکی تو ایاک نعبد میں شرک سے پاکی، لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب تک نہیں آیا ابھی کام مکمل نہیں۔ عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن مدد جس طرح اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبیوں سے مانگ رہے ہیں، ولیوں سے مانگ رہے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو حاجت پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، تو ابھی بھی خالص توحید نہیں آیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ یہ دوسرا ٹکڑا جب تک ہم نہیں مانے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آیت نمبر 4 میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 جز ہیں۔ پہلا جو جز ہے ایاک نعبد، اس میں اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عبادت صرف، یہ شرک سے پاکی ہو گئی، شرک سے تو دور ہو گئے، لیکن ابھی بھی خالص توحید نہیں آیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ملا لو، صرف مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، وہی ہے اولاد دینے والا، وہی ہے شفا دینے والا، وہی ہے ضرورتوں کو پوری کرنے والا، وہی ہے دلوں کی بات سننے والا، وہی حاضر اور ناظر ہے، وہ ہے جو کچھ نہیں، وہ ہے اس کے علاوہ اس کے جیسا کوئی نہیں بن سکتا۔ لیس کمثلہ شیء وإیاک نستعین، اللہ ہم مدد صرف آپ ہی سے مانگیں۔ ٹھیک، 4 آیتوں کی تفسیر گزر چکی ہے۔ پہلی 3 آیت میں اللہ نے اپنی تعریف ہے، اگلی 4 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک سے پاکی کا اقرار اور خالص توحید اور خالص
اگلی کتنی آیتیں بچی؟ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعا کیا رکھا؟ دعا. اس کے اندر بندے اپنے لیے دعا مانگے. وہ کی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. بہت سے لوگ ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو کر قرآن کی آیتوں سے، قرآن سے دور کر رہے ہیں، حدیث پڑھ کے حدیث سے دور کر رہے ہیں، ہے اسلام کا لیکن اسلام سے دور کر رہے ہیں. تو اب سارے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ آخر بات مانے تو کس کی مانے؟ یہ مسلک والا بھی قرآن بیان کرتا ہے، وہ مسلک والا بھی قرآن بیان کرتا ہے، سارے مسلک قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں. اس لیے بار بار سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے، سیدھے راستے تک پہنچا دیجیے. جس کا راستہ ہے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کی بارش فرمائی. وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، وہ اولیاء بڑے بڑے جو نیک لوگ تھے جو نبی کے زمانے کے قریب تھے، جنہوں نے نبی کو دیکھا اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے ان سے دین سیکھا اور انہی کا دین صحیح دین ہے، ان کے راستے پر چلائے، ان کے راستے پر چلائے. یہ دعا نہیں دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب، جن پر آپ کا غضب، وغضب علیہم، جن پر اللہ کا، اور جو گمراہ ہے، جو کیا ہے؟ ضلوا واضل، جو گمراہ ہے. کون ہے؟ یہودی نصارا. یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. یہ آخری تین آیتیں تھیں جس کے اندر اللہ نے کیا رکھا؟ دعا. اللہ نے اس میں کیا؟ دعا کا طریقہ. جتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے اتنے مرتبہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. ہدایت کی دعا کے بعد آمین بولتے نہیں بولتے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ آمین کیا ہے؟ یہ دعا کے بعد والی آمین، دعا کے بعد والی آمین. اسی لیے جس طرح دعا توجہ سے کرتے